نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل جو کہ آپ کو سکرین پر لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے اسلامی معلومات کا مجموعہ، اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں، اس ویڈیو کو لائک بھی کریں تاکہ ہمیں حوصلہ افزائی ملتی رہے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا موضوع ہے سخاوت۔ سخاوت کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سخاوت کا پہلا حصہ، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت ضرور فرمائیں۔ سخاوت سے دین میں صلح کی شان آتی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اے محمد، اللہ جل شانہ نے اس دین کو اپنی ذات کے لیے منتخب فرمایا ہے، اس لیے آپ کے دین میں صلح کی شان سخاوت اور حسن اخلاق کے بغیر حاصل نہیں ہوگی، لہٰذا اپنے دین کو سخاوت اور حسن اخلاق سے مزین کیجیے۔ حق تعالیٰ قوم کا بھلا چاہتے ہیں تو مال سخی لوگوں کو دیتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق تعالیٰ شانہ جب کسی قوم کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں تو حکومت کی باغ دوڑ سمجھداروں کے سپرد کرتے ہیں اور مال سخی لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، اور جب کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو حکومت کی باغ دوڑ نہ سمجھوں کے ہاتھ میں تھماتے ہیں اور مال بخیلوں کے قبضے میں دے دیتے ہیں۔ ولی میں فطرت سخاوت ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ سخاوت حق تعالی شانہ کے بہت اونچے اخلاق میں سے ہے۔ ایک حدیث میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی ولی ایسا نہیں ہوا جن میں اللہ نے دو عادتیں پیدا نہ کر دی ہوں، ایک سخاوت، دوسرا خوش اخلاقی۔ سخی اس امت کا سردار ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تھا کہ اتنے میں 13 آدمی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے جو سفر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ سب نے آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مردوں میں سردار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام جو خود بھی نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، نبی کے پوتے ہیں اور نبی کے بڑے پوتے ہیں۔ پھر پوچھا کیا آپ کی امت میں کوئی سردار نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں نہیں، ضرور ہے، میری امت کا سردار وہ شخص ہے جس کو حلال مال دیا گیا ہو، سخاوت کی خوبی سے نوازا گیا ہو
ناداروں کو داد و دہش کے ذریعے قریب کرتا ہو اور لوگوں میں خوش خلقی کی بنا پر اس کی شکایت کم ہوتی ہو۔ جنت سخیوں کا گھر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک گھر ہے جس کو سخیوں کا گھر کہا جاتا ہے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جنت سخیوں کا گھر ہے۔ سخی کے گناہ سے چشم پوشی کا حکم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخی آدمی کے گناہ سے چشم پوشی کرو، کیونکہ جب اس سے کوئی لغزش ہوتی ہے تو حق تعالی شانہ اس کا ہاتھ تھام لیتے ہیں کہ یا تو لغزش ہونے ہی نہیں دیتے یا پھر معاف کر دیتے ہیں۔ اس مختصر سی ایڈیو کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں، اس ایڈیو کو لائک بھی کریں۔ دیجیے شفیق الاسلام کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔